مقدس میں کئی جگہ ارشاد فرمایا گیا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ ابھی حافظ جی نے ایک تلاوت کی تھی ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھتے ہیں، اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں۔ ابھی آپ آ رہے ہیں رمضان ختم ہونے پر نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں، تو نماز کے چھوڑنے پر تو پتہ نہیں، ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ کتنا زیادہ بڑا گناہ ملے گا، ہمیں بھی پتہ نہیں ہے، ہم نے کہیں پر کتابوں کے اندر نہیں دیکھا۔ نماز کے قضا کرنے پر ہمیں ملا ہے کہ نماز کے قضا کرنے پر 2 رکعت جہنم میں جلنا پڑے گا، اور 2 رکعت کتنے ہوتے ہیں؟ 2 کروڑ 88 لاکھ سال ہوتے ہیں، 2 کروڑ 88 لاکھ ایئرس ہوتے ہیں، 2 کروڑ 88 لاکھ ایئرس جہنم کے اندر ہمیں جلنا پڑے گا۔ تو بتاؤ نماز کے قضا کرنے پر، نماز کے چھوڑنا تو درکنار، قضا کرنا، جس طریقے سے ہم نے عشاء کی نماز چھوڑ دی اور عشاء کی نماز فجر کے اندر پڑھ لی، تو یہ چیز ہے قضا کرنا، اور چھوڑنا تو درکنار، چھوڑنے پر پتہ نہیں کیا ہو جائے، تو یہ چھوڑنا والا تو بہت ہی زیادہ خسارے اور گھاٹے کے اندر جائے، تو چھوڑنا بہت ہی درکنار، اور قضا کرنے پر اتنا بڑا گناہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، رحمت کا عشرہ چلا گیا، مغفرت کا عشرہ آ گیا ہے، تو مغفرت کے عشرے میں ہم دعا کریں اللہ رب العزت سے کہ یا اللہ ہم نے اتنی زندگی آپ کی نافرمانی کے اندر گزار دی، اللہ آپ کے احکامات کی نافرمانی کے اندر گزار دی، اللہ یہ جتنی بھی زندگی ہماری بچی ہے یہ اللہ آپ کی فرما برداری کے اندر گزاریں گے، اللہ آپ کی فرما برداری کے اندر گزاریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیے۔ دوسری چیز ہے کہ ہمارے گناہوں میں ایک تو بدبو ہوتی ہے، دوسری کیا ہے کہ ہماری شکل بھی تبدیل ہو جاتی ہے، ہماری شکل بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ شکل ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں انسان دکھائی دے رہے ہیں، ہم یہاں پر یحییٰ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہم یحییٰ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن باطن کے اندر پتہ نہیں کون سی شکل ہماری ہے، پتہ نہیں آپ کی کون سی شکل ہو۔ چنانچہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ انسان جو لالچی ہوتا ہے، اور لالچی جو ہوتا ہے تو اس کی باطنی جو شکل ہوتی ہے وہ کتے کی طرح ہو جاتی ہے، وہ کتا ہو جاتا ہے، باطنی شکل کے اندر وہ کتا نظر آتا ہے۔ اور جو بے حیائی کرتا ہے، موبائلوں میں فوش موویاں دیکھتا ہے، موبائلوں سے نامحرموں سے چیٹنگ کرتا ہے، اور موبائلوں میں فوش موویاں دیکھتا ہے، موبائلوں میں غلط چیزیں، غلط تصویریں دیکھتا ہے، تو اس کی شکل سور کی ہو جاتی ہے، خنزیر کی اس کی شکل ہو جاتی ہے۔ اور جو عالم ہوتا ہے اور عالم ہونے پر اپنے علم پر عمل نہیں کرتا ہے، دوسروں تک اپنے علم کو نہیں پہنچاتا ہے، تو اس کی شکل گدھے کی طرح ہو جاتی ہے۔ اور جو ستاتا ہے کسی کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو اس کی شکل سانپ اور بچھو کی مانند ہو جاتی ہے۔ تو یہ شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں، تو وہ بہت خوبصورت تھے۔ 2-4 کلومیٹر کی دوری پر جامع مسجد جو دہلی کی ہے، اس کی 2-3 کلومیٹر دوری پر ان کا مقام تھا۔ ساری نمازیں اپنے مقام کی مسجد جو تھی ان کے بغل میں اسی میں پڑھ لیتے تھے، لیکن جو جمعہ کی نماز آتی تھی تو جامع مسجد جایا کرتے تھے۔ تو جامع مسجد جب آیا کرتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا کہ سارے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے روڈوں کے درمیان میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور سارے لوگ دیدار کرنے کے لیے سب کھڑے ہو جاتے تھے۔ پورا چوراہا، جامع چوک کا جو چوراہا ہے وہ پورا کا پورا بھر جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت وہاں سے نکلتے تھے اور نکل کر کے جامع مسجد جاتے تھے۔ 2-4 جمعے تو ایسے کیے، لیکن ایک دن کیا ہوا کہ جو رومال اپنا تھا وہ رومال گھونگھٹ کی طریقے سے اوڑھ لیا،
جب گھونگھٹ کے طریقے سے اوڑھ کر چلنے لگے تو لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ حضرت کا چہرہ ایک ہفتے کے بعد دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن اب حضرت یہ دوسرا کام شروع کر دیا ہے انہوں نے، اور یہ گھونگھٹ کی طرح اپنے رومال کو ڈال لیتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ اور آپ ان سے جو ان کا مرید تھا اس سے شکایت کی، چنانچہ مرید بے تکلف تھا، اس نے کہہ دیا کہ حضرت جو آپ کے مریدین یہ سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، آپ کے چاہنے والے یہ آپ کی شکل کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن آپ رومال اپنے چہرے پر ڈال لیتے ہیں، اور اپنے چہرے پر ڈال لیتے ہیں، ان کو چہرہ نظر نہیں آتا۔ چنانچہ پھر کیا ہوا کہ حضرت کچھ نہ بولے، اور کچھ نہ بول کر کے اپنا رومال اٹھا کر کے اپنے مرید جو خاص مرید تھا جو لے کر کے جایا کرتا تھا اس کے سر کے اوپر ڈال دیا۔ اس کے سر کے اوپر جب ڈالا ہے تو وہ کیا فوراً وہ بے ہوش ہو گیا، فوراً بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش اس کو آیا تو سارے لوگوں نے پوچھا کہ تم کیوں بے ہوش ہو گئے تھے؟ حضرت کا رومال پڑتے ہی تم بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ تو اس نے بتایا کہ حضرت کا رومال جب میرے اوپر پڑا ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ چاندنی چوک میں کوئی انسان ہے ہی نہیں، کوئی سور بنا ہوا ہے، کوئی کتا بنا ہوا ہے، کوئی گدھا بنا ہوا ہے، کوئی خنزیر بنا ہوا ہے، کوئی سانپ بنا ہوا ہے، کوئی بچھو بنا ہوا ہے، کوئی بندر بنا ہوا ہے، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو کل یعنی یہ تو بہت پہلے کی بات ہے جس میں اتنی برائیاں نہیں تھی، اب تو اتنی برائیاں ہو گئی کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی پورے ضلع کے اندر کوئی انسان نہ ہو۔ اللہ کے ولی جب فراست کی نظر سے دیکھتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں کہ کس شکل کے اندر یہ بندہ بیٹھا ہو۔ ہم تو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا پتا ہم گدھے کی شکل میں ہوں، کیا پتا یہ سارے لوگ بندر کی شکل میں ہوں یا کسی کی شکل میں ہوں۔ تو ان سارے گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ نوجوانوں میں تم سے خاص طور سے کہہ رہا ہوں، میں تم سے ہاتھ جوڑ کر کے کہہ رہا ہوں کہ اپنی نوجوانی کو برباد نہ کرو، اپنی نوجوانی کو برباد نہ کرو۔ نوجوانی اللہ نے آپ کو گفٹ کے طور پر دی ہے، یہ گاڈ گفٹڈ ہے۔ اللہ نے یہ نوجوانی جو انرجی آپ کے بدن کے اندر رکھی ہے، یہ غلط طریقوں میں یوٹیلائز مت کرو، اس میں یوز مت کرو، اپنی انرجی کو برباد نہ کرو۔ یہ تمہاری انرجی تمہاری بیوی کے لیے اللہ رب العزت نے گفٹ کی ہے، اور لیکن آج کیا کرتے ہیں کہ آج زنا کر کے اپنی انرجی کو برباد کر دیتے ہیں، ہینڈ پریکٹس کر کے اپنی انرجی کو برباد کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہینڈ پریکٹس جو کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کے ہاتھوں کے اندر ہمر ٹھہرایا جائے گا۔ پوچھ لینا اپنی والدہ سے کہ تمہارے جب ہمر ٹھہرا تھا تو کتنی درد ذل ہوئی ہوگی، پوچھ لینا جا کر کے۔ اور پھر جب یہ ہاتھوں کے اندر ہمر ٹھہرایا جائے گا تو ہاتھوں کے اندر کتنی درد ذل ہوگی، بتاؤ میرے دوستو۔ تو یہ سارے گناہوں سے توبہ کرو۔ یہ جتنے بھی گناہ ہم نے کیے ہیں اللہ آپ معاف کرنے پر قادر ہیں۔ اللہ جتنی بھی زندگی ہم نے گزاری ہے اللہ آپ کی نافرمانی کے اندر گزار دی، لیکن آج سے جو زندگی شروع کریں گے اللہ آپ کی نافرمانی کے اندر نہیں گزاریں گے بلکہ آپ کی فرما برداری کے اندر گزاریں گے۔ اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر گزاریں گے۔ دوسری چیز ہے کہ جو